اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بہت رحمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ وہ جانور کون سے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی یعنی ان پرندوں کی بددعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور آپ بادشاہ وقت بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک آج میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظیم بادشاہت عطا کی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان کے بعد کسی اور کو میسر آئی۔ اور نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات کو اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی اور جناتوں پر بھی تھی۔ اور نمبر 3، اور ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح اور شام کو طے کرتے تھے۔ اور نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ اور نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف کہ آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا، بلکہ ان کی بولیاں بھی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان ان پر ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، وہ 5 جانور یا 5 پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت مشہور قول موجود ہیں؟ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے بادشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا اور بہت خوش ہوا اور فوراً ان کی خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ علیہ السلام نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ علیہ السلام مجھے حکم کرتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب گاؤں والے اکٹھے ہو گئے
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور انبیاء علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ سے اور اللہ کے نبیوں سے دنیا میں سب پرندوں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ 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 کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندی پر جا سکتا ہے، وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت بلندی پر لے جاتا ہے۔ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلد قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کسی کو خدا نخواستہ بلی بد دعا دے دے اس شخص کی دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت واضح فرمان بھی موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی اور پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ اور اس کے بعد نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2 چڑیا بہت ہی معصوم انوسنٹ پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ اور نمبر 3 چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملتا ہے وہ وہاں پر کھانے کے لیے چلی جاتی ہے، اور دوسرے دنوں کے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ رکھتی ہے، ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور نمبر 4 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں۔ لوگوں کو خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا، تو کتے کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ یا جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، اور کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ اور قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر موجود ہے، اور اس کی مثال جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب کہف میں کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
कुत्ते को अपने बंदों से, अपने वलियों से मोहब्बत की वजह से कल क़यामत के दिन वो जन्नत में जाएगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। लेकिन याद रखिएगा कि कुत्तों को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते होंगे उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। लेकिन इंसान खेती बाड़ी की हिफाजत और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से अलग किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, अलबत्ता घर के अंदर नहीं रख सकता। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम लोग चींटी को एक आम सा कीड़ा समझते हैं और उनको पांव के नीचे कुचल देते हैं, और लोगों के लिए चींटियों को मारना एक आम सा खेल होता है। अगर वो चींटी की अहमियत को जान जाए तो भूल कर भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाए। सूरतुल नमल चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में वाकया बयान होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को जब अपनी तरफ आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज से पुकारती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ रहा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, चींटियां भी इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी को बसर करती है, और इस जदीद दौर में और इस जदीद वक्त में भी साइंसदानों ने यही साबित किया है कि चींटियां बस्तियां बनाकर रहती हैं। चींटियां अपनी बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई चींटी को मारता है तो अल्लाह ताला उससे रिज़्क को छीन लेता है। अगर चींटी अनजाने में पांव के नीचे आकर मर जाती है तो वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला भूल को, चूक को माफ करने वाला है। और चींटी को कभी भी जानबूझकर पांव के नीचे कुचलकर मारने की कोशिश मत करें। और अगर खुदा न खास्ता कोई ये गलती, ये गुनाह जानबूझकर करेगा तो फिर वो बंदा रिज़्क से हाथ धो बैठेगा। और ये भी देखिए कि एक छोटा सा नुस्खा ये भी है रिज़्क को बढ़ाने का, कि अगर आप कीड़ियों को, मकोड़ों को कोई रिज़्क डालते हैं, यानी कोई ऐसा रिज़्क जो वो खा सके, अगर आप मतवातर ये अमल करते हैं चींटियों को रिज़्क डालने का, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से आपके रिज़्क में फरावानी अता करता है। और उलमा इकराम का ये कहना है कि चींटियों की बाज इकसाम जहरीली होती है, जो कि अगर जिस्म पर काट ले तो जिस्म पर काटने से वर्म और सोजिश आ जाती है, और जिसकी बिना पर उलमा इकराम का कहना है कि अगर आपको चींटियों से नुकसान का अंदेशा हो तो फिर चींटियों को मारा जा सकता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 बातें उस मजमे को बताने के बाद लोगों से मजीद कहा कि अब मैं आपको एक असल राज की बात बताने लगा हूँ कि कभी भी किसी जानवर को और परिंदे को जानबूझकर मत मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। हमें अल्लाह की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला की मखलूक से हर वक्त प्यार से और मोहब्बत से पेश आओ, और जहां तक हो सके इनको खुराक डाला करो। और आखिर में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जानों से प्यार करने, उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।